امام زمانہ علیہ السلام، سب مل کے مولا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات. حاضرین گرامی قدر، محرم کی پہلی رات ہے اور آئیے ہم سب مل کر بارگاہ پروردگار میں شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ تو نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا۔ پروردگار تیرا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ ہم ایک بار پھر فرش عزا پر آئے ہوئے ہیں، شہزادی کائنات کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں یہ شکر کا مقام ہے وہاں ہم دعا بھی کریں، توسل بھی کریں، بارگاہ حسین ابن علی میں استغاثہ کریں۔ یہ 10 دن جہاں عزاداری کے دن ہیں، جہاں عزاداری کی راتیں ہیں، تو وہیں توسل کی راتیں بھی ہیں، یہ توسل کے دن بھی ہیں کہ ہم مولا حسین سے مانگیں اور ہم یہ کہیں مولا ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے، مولا ہمیں وہ عطا کر دیں جو آپ نے حبیب ابن مظاہر کو عطا کیا۔ مولا ہمیں وہ عطا کر دیں جو آپ نے مسلم ابن اوسجہ کو عطا کیا ہے، آپ نے حر جیسے صحابی کو عطا کیا ہے۔ مولا ہمیں مانگنا بھی سکھا دیں، اس لیے کہ ہمیں صحیح سے مانگنا نہیں آتا، ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غم میں غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ مولا آپ ہمیں حبیب ابن مظاہر جیسا ظرف بھی عطا کریں کہ جس طرح
آپ نے حر کو ایک طبیب بنا دیا اور ابن مظاہر کو حبیب بنا دیا. ہمیں بھی حبیب بنا دیں، ہمیں بھی طبیب بنا دیں. نہ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ کو شفا دیں، اپنے بچوں کو بھی شفا دیں، اپنے ارد گرد دوسرے مومنین کو بھی شفا دیں. اور مولا ہم بھی حبیب بننا چاہتے ہیں، ہم بھی حبیب کی طرح. حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو محبت میں محو ہو اسے حبیب کہتے ہیں. حبیب حب حسین میں محو تھے، حبیب عشق حسین میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ اپنے وجود کو فراموش کر چکے تھے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. پاری دیگر صلوات. تو جیان محترم، ہمیں سیکھنا ہے اصحاب حسین سے. اصحاب حسین نے حسین سے کیا مانگا؟ آج کی ہماری یہ مجلس تمہیدی مجلس ہے، اور انشاءاللہ کل رات سے ہم اپنے موضوع پہ گفتگو کا آغاز کریں گے. آج اشارتاً انشاءاللہ موضوع پہ ہماری گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ ان 9 راتوں کے لیے 10 راتوں کے لیے ہمارا عنوان گفتگو قرآن و اہل بیت اور دور حاضر ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس موضوع پہ صحیح سے کل گفتگو کا آغاز کریں. لیکن ہمیں اصحاب سے یہ سیکھنا ہے کہ اصحاب حسین نے حسین سے کیا مانگا ہے. چلیں مسلم ابن اوسجہ کے در پر. مسلم ابن اوسجہ عاشور کے دن مولا حسین کے در پہ آئے، مولا حسین کے خیمے میں آئے. سلام کرنے کے بعد کہا مولا اجازت ہے آپ سے چند ایک سوال کروں؟ کہو. مسلم ابن اوسجہ کی بات ہو رہی ہے، مسلم ابن اوسجہ کی بات ہو رہی ہے. کہو مسلم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ مولا آپ بتائیے کہ کیا میں زندگی بھر آپ کے بابا کے ساتھ رہا یا نہیں رہا؟ کیا میں نے آپ کے بابا کی نصرت کی یا نہیں کی؟ مولا کہتے ہیں یقیناً تم میرے بابا کے ساتھ رہے اور ہمیشہ رہے، میرے بابا کی آپ نے نصرت کی. کہ اچھا مولا یہ بھی بتائیے کیا میں آپ کے بھائی حسن کے ساتھ رہا یا نہیں رہا؟ جنگ میں، صلح میں، ہر مقام پر کیا میں آپ کے بھائی حسن کے ساتھ رہا یا نہیں رہا؟ مولا حسین نے کہا یقیناً تم ہمیشہ میرے بھائی کے ساتھ تھے. کہ اچھا مولا یہ بھی بتائیے کیا کبھی میں نے آپ کو تنہا چھوڑا؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. اے مسلم تم نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، تم ہمیشہ میرے ساتھ تھے. اب کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا میں آپ کے ساتھ بھی رہا، میں نے آپ کی بھی نصرت کی، آپ کے بھائی کی بھی نصرت کی، آپ کے بابا کی بھی نصرت کی. آج میں اس نصرت کا اجر چاہتا ہوں. یہ عاشورہ کا دن ہے نا. اب دیکھیے مسلم کیا چاہتے ہیں. ابن اوسجہ مولا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ مولا میں اس اطاعت کا اجر مانگ رہا ہوں، مولا میں اس نصرت کا اجر مانگ رہا ہوں. ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ ذرا چند لحظوں کے لیے غور کریں. آپ حسین کے خیمے میں ہیں اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلم جو مانگتے ہو مانگو. اللہ حسین کریم کہہ رہے ہیں جو مانگنا چاہتے ہو مانگو. مسلم نے کیا مانگا ہوگا؟ مولا مجھے نہ دنیا چاہیے، مجھے نہ آخرت اور بہشت چاہیے، بس مولا مجھے اجازت دے دیں میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں. اللہ اکبر. یہ منزل نصرت ہے، یہ منزل محبت ہے، یہ منزل عشق ہے. کون اس منزل پہ پہنچ سکتا ہے؟ اسی لیے مولا حسین کے اصحاب تمام اصحاب سے افضل ہیں. مولا حسین کے اصحاب کا مقابلہ کوئی صحابی نہیں کر سکتا. محبت کی جس منزل پہ مسلم ابن اوسجہ ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، وہب کلبی ہیں، خود جناب مسلم ابن عقیل ہیں،
کوئی اس منزل پہ آ نہیں سکتا. صلوات پڑھی محمد والے محمد. عزیزان محترم، آج ہمیں بھی سیکھنا ہے ان اصحاب سے. ان 10 راتوں میں ہم جب بھی مجلس کے لیے آئیں مولا حسین سے مانگیں. مولا ہم میں وہ ظرف نہیں ہے کہ ہم آپ کے عشق میں محو ہو کر آپ سے کچھ مانگیں. پہلے آپ خود ہمیں وہ ظرف عطا کریں اور پھر ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم آپ سے مانگیں. ان 10 راتوں میں مسلسل ہمیں مانگنا ہے مولا سے. ان 10 راتوں میں تقدیر بدل جاتی ہے. یقین کر لیں مقدر تبدیل ہو جاتا ہے انسان کا. اس لیے کہ حسین ابن علی عطا کرنے والے ہیں. حسین ابن علی کریم ہیں. اور ایسا نہیں ہے ہم مانگنے والوں کی کوئی حد ہو سکتی ہے، لیکن حسین جو عطا کر رہے ہیں ان کی عطا میں کوئی حد نہیں ہے. تو جانے محترم، ہم ایسی کوئی چیز مانگیں کہ جس سے ہماری یہ دنیا بھی بدل جائے، آخرت بھی آباد ہو جائے، ہماری تقدیر بدل جائے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. مسلم ابن اوسجہ نے کس سے سیکھا ہے؟ یہ دیکھیے جذبہ شہادت ہے، جذبہ ایثار ہے کہ جو مسلسل مسلم ابن اوسجہ کے دل میں متلاطم ہے. کس سے سیکھا؟ اپنے مولا علی سے، کہ جہاں رسول خدا نے کہا یا علی اگر تمہیں شہادت مل جائے کیا تم شہادت پر صبر کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں جواب دینے والا، لیکن میں نے آپ سے سیکھا، پروردگار سے سیکھا کہ میں علی شہادت پر صبر کرنے والا نہیں شکر ادا کرنے والا ہوں. یہ ہم علی والے، ہم حسینی، ہم حسنی، ہم فاطمی شہادت سے گھبراتے نہیں ہیں. اور الحمدللہ یہاں سنی شیعہ کی بات نہیں ہو رہی. اہل سنت بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم شیعہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. اور یہی جذبہ شہادت ہی تو تھا کہ جس کی وجہ سے ہندوستان ذلیل ہو گیا. ورنہ جہاں جذبہ شہادت نہ ہو، جہاں ایمان نہ ہو، وہاں فتح نہیں ہوتی. اور شجاعت کہاں ہوتی ہے، دلیری کہاں ہوتی ہے، جذبہ شہادت کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ایمان ہوتا ہے. ایمان اس طرف تھا تو فتح بھی اس طرف تھی. اس طرف ایمان نہیں تھا. اور آج اسی طرح مسلسل ہم حالات میں دیکھ رہے ہیں جہاں ایمان ہے وہاں فتح ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور عزیزان محترم، یہ حالات بتلا رہے ہیں کہ مولا امام زمانہ کا ظہور اب دور نہیں ہے، بہت قریب ہو گیا ہے. ہمیں تیار ہونا ہے، ہمیں اس وقت کے حسین کا حبیب بننا ہے، ہمیں حسین عصر کا حر بننا ہے، ہمیں اس زمانے کے حسین کا مسلم ابن اوسجہ بننا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم، آئیے پہلے ہم مولا حسین کی معرفت حاصل کریں. جو مولا حسین کی معرفت حاصل کرتے ہیں پھر وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں حسین سے مانگنا کیا ہے. جو پہلے حسین کی شناخت حاصل کریں، حسین کو پہچانیں. جو شخص حسین کو اپنی طرح سمجھتا ہے وہ دنیا مانگتا ہے حسین سے. جو حسین کو اپنی طرح سمجھتا ہے وہ بس چیزیں مانگتا ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ حسین سے دنیا نہ مانگیں.
حسین سے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں، لیکن ذرا اپنا ظرف بلند کیجئے، چلیں حسین کے در پر، بلکہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے در پہ چلتے ہیں، مولا سے پوچھتے ہیں مولا ہم آپ سے حسین کی معرفت چاہتے ہیں۔ مولا اپنے صحابی جناب مفضل کو تعلیم دے رہے ہیں، اے مفضل جب تم کربلا جاؤ تو اس طرح حسین کو سلام کرو۔ اللہ اکبر، کس طرح سلام کریں؟ اب دیکھیے ہر زیارت میں حسین کی معرفت ہے، اگر ہم سلام کر رہے ہیں تو ان تمام فقروں میں، جملوں میں مولا حسین کے القاب موجود ہیں، مولا حسین کے القاب کے ذریعے ان کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ السلام، اس طرح سلام کرو، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث آپ پر ہمارا سلام۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح کے وارث آپ پر ہمارا سلام۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام۔ تو حسین کون ہے؟ تمام انبیاء کے وارث کا نام حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تمام انبیاء کے وارث ہیں حسین ابن علی۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ وارث اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے مرنے کے بعد اس کے مال کا مالک ہو جائے، اس کی ملکیت کا مالک ہو جائے، اس لیے کہ اس کی اس مرنے والے سے کوئی نسبت تھی، کوئی قربت تھی، اتنا قریب تھا اس مرنے والے کے کہ اب اسے وراثت میں مال بھی مل رہا ہے، دولت بھی مل رہی ہے۔ لیکن حسین کو کیا مل رہا ہے تمام انبیاء سے؟ حسین کو علم بھی مل رہا ہے، حسین کو عدالت بھی مل رہی ہے، حسین کو عصمت بھی مل رہی ہے۔ ایک لفظ میں اگر خلاصہ کر کے کہوں کہ حسین کو تمام انبیاء سے اللہ کی ولایت مل رہی ہے۔ جہاں ولایت ہو وہاں ساری صفات مل جاتی ہیں۔ اچھا، سب سے بڑا وارث کون ہے؟ للہ میراث السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ نحن الوارثون، اللہ نے اعلان کیا، یہ قرآن کی آواز ہے، پروردگار کہہ رہا ہے نحن الوارثون، ہم وارث ہیں، ہم وارثین ہیں، ہم میراث رکھنے والے ہیں۔ کیا عجیب منزل ہے عزیزان محترم، یعنی قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ جب ہر شخص مر جائے گا تو سب کچھ اللہ کے حوالے ہو جائے گا، ساری میراث اللہ تک پہنچ جائے گی، پھر کوئی مالک نہیں ہوگا۔ لیکن عزیزان محترم، اگر ہم معرفت کی آنکھوں سے دیکھیں، اگر ہم باطنی آنکھوں سے دیکھیں، اگر ہم بصیرت کی آنکھوں سے دیکھیں تو آج بھی ہم میں سے کوئی بھی مالک نہیں ہے، مالک صرف پروردگار ہے۔ ہم میں بصیرت نہیں ہے، ہم میں معرفت نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم مالک ہیں۔ اگر ہم مالک ہوتے تو پھر موت کے بعد محروم کیوں ہو جاتے؟ اگر ہم مالک ہوتے، عزیزان محترم ذرا غور کریں، خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں آنکھوں سے محروم ہو جائیں، آنکھیں چلی جائیں، اور بہت سارے زخم آ جائیں، ہاتھ کٹ جائیں، اور کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ آپ تو اپنے وجود کے مالک تھے، آپ کے ہاتھ کہاں گئے، آپ کی آنکھیں کہاں گئیں؟ تو یہ بصیرت کا مقام ہے کہ آج بھی ہر مومن یہ ایمان رکھے کہ صرف پروردگار مالک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، صرف اسی کے لیے ہے
ملک سماوات اور ملک ارض صرف وہی ہے جو مالک ہے. اور پھر کیا کہا؟ نحن الوارثون. یہ نہیں کہا انا الوارث، میں وارث ہوں، بلکہ کیا کہا؟ نحنو، ہم وارثین ہیں، ہم وارثین ہیں. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ پروردگار سنگولر کا صیغہ استعمال نہیں کر رہا، ایک شخص کے لیے استعمال نہیں کر رہا کہ میں صرف وارث ہوں. کہا کہ ہم وارث ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ایسی ہستیاں ہیں جو وارث ہیں. کون ہے یہ وارث؟ کون ہیں جنہیں وراثت مل رہی ہے؟ اللہ کے اسما میں سے ایک اسم وارث ہے، وہ جس کے لیے ساری میراث ہے. ایک اسم کہتے ہیں نام کو. اور ہمارے نام میں اور اللہ کے نام میں بڑا فرق ہے. کتنا فرق ہے؟ ہمارا نام کیا ہے؟ ایک لفظ ہے. ہمارا نام اگر زبان سے ادا ہو تو ایک لفظ ہے، زبان سے ادا ہو. اگر کہیں لکھ دیں تو تحریری صورت میں ہے ہمارا نام. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن ہمارے نام میں اور اللہ کے نام میں بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اللہ کا نام موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ کا نام موجود ہے. یہ کائنات اگر قائم ہے تو اللہ کے اسما پر قائم ہے، اللہ کے ناموں پر قائم ہے. ان ناموں میں سے ایک نام وارث ہے. وارث ہے. اب چلیں در اہل بیت پر. امام معصوم نے کہا نحن اسماء اللہ، ہم ہی اللہ کے اسما ہیں. ہم ہی اللہ کے اسما ہیں، ہم ہی اللہ کے اسما کے مظاہر ہیں. یعنی اللہ کی وراثت بھی ہم میں ظاہر ہوتی ہے، اللہ کا اسم وارث ہم میں ظاہر ہوتا ہے. یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جتنی نعمتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، وہ ایک نہ ایک دن صرف ہمارے لیے ہوں گی، کسی اور کے لیے نہیں. صلوات پڑھی محمد والے. باری دیگر صلوات پڑھی محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھی. تو عزیزان محترم، مولا امام حسین مظہر اسم وارث پروردگار ہیں. مولا حسین وارث انبیاء ہیں. تمام انبیاء کی جتنی وراثتیں ہیں وہ حسین کو نصیب ہوئی. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. جناب ابو بصیر میرے مولا امام ششم کے صحابی تھے. آئے مولا کی خدمت میں، مولا سے سوال کیا مولا کیا آپ تمام انبیاء کے وارث ہیں؟ کہ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ کہ نہیں مولا مجھے تو یقین ہے، مگر میں مزید یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. جس طرح ابراہیم نے کہا تھا میں مزید اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ کے در پر آیا ہوں. تو دیکھیے اس صحابی کی بصیرت کتنی ہے. بصیرت کہتے ہیں دیکھنے والے کو، کہ جو دیکھ سکتا ہو، جو حقیقتوں کو دیکھ سکتا ہو. یہ ابو بصیر ہے نابینا مگر پھر بھی ہے ابو بصیر، اس لیے کہ درے اہل بیت پر آیا ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے. مولا آپ بتائیے کہ آپ وارث انبیاء ہیں؟ یقیناً ہم وارث انبیاء ہیں. کہ اچھا مولا یہ جتنے انبیاء تھے یہ تو معجزات دکھاتے تھے، کیا آپ کے بھی معجزات ہیں؟ کہ ابو بصیر صرف سننا چاہتے ہو یا ہمارا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟
صرف سننا چاہتے ہو یا ہمارا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ مولا اگر دکھا دیں تو مزید یقین پیدا ہو جائے۔ کہ ابو بصیر آؤ میرے آگے، آؤ میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ قریب ہوئے، قریب ہوئے، بس ابو بصیر اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہوئے۔ اب میرے مولا نے، ابو بصیر نابینا ہے نا، میرے مولا نے کچھ کہا اور اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے۔ کہا ابو بصیر اب آنکھیں کھولو۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی، کہ مولا اب میں دیکھ رہا ہوں۔ مولا اب میں دیکھ رہا ہوں، مولا اب میں دیکھ رہا ہوں۔ ابو بصیر ہے نا، صاحب بصیرت ہے، صاحب معرفت ہے، شناخت رکھتا ہے کہ کون ہے امام، کون ہے معصوم، کون ہے حجت خدا۔ کہ اچھا ابو بصیر تمہیں یقین ہو گیا؟ کہ مولا مجھے تو پہلے بھی یقین تھا، اب میرا یقین اور بڑھ گیا ہے۔ کہ اچھا ابو بصیر اب یہ بھی سن لو کہ اگر تم پینا رہو، تم دیکھتے رہو تو تم ہم سے دور ہو جاؤ گے، لیکن اگر نابینا رہو تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کہا مولا مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، آپ کی محبت چاہیے۔ مولا مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، آپ کی محبت چاہیے۔ یہ ہے مقام معرفت، یہ ہے مقام بصیرت۔ اس مقام تک، اس منزل تک ہمیں بھی پہنچنا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفوت اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ آدم کون ہیں؟ آدم جانشین پروردگار ہیں، تو حسین بھی جانشین پروردگار ہیں۔ آدم وہ جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا، اور حسین بھی وہ کہ جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ہم انسانوں کی معراج شاید عرش ہو، شاید آسمان ہو، مگر امام معصوم نے یہ کہا ہے کہ فرشتوں کی معراج یہ ہے کہ زمین پر آ کر مسلسل قبر حسین کا طواف کریں۔ حدیث کے جملے ہیں، حدیث کے جملے ہیں۔ آدم کون ہے؟ اسکنہ فی الجنہ، پروردگار نے آدم کو جنت میں سکونت عطا کی۔ رہتے تھے نا جنت میں سکونت عطا کی۔ اب تو ہم مسلسل کمپیئر کر رہے تھے نا، آدم کون ہے، حسین کون ہے، وہ بھی جان نشین ہیں، یہ بھی جان نشین ہیں، وہ بھی مسجود ملائکہ ہیں، یہ بھی مسجود ملائکہ ہیں۔ لیکن اب ذرا معراج پر آ کر کے سن لیں، اب کیا منزل ہے کہ آدم وہ ہے کہ اسکنہ فی الجنہ، پروردگار نے آدم کو جنت میں سکونت عطا کی۔ حسین کون ہے؟ کیا حسین کو جنت میں سکونت عطا ہوئی ہے؟ کہ نہیں، حسین کے صدقے میں جنت کی خلقت ہوئی ہے۔ یہ فرق ہے آدم میں اور حسین میں۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ نوح کون ہے؟ نوح صاحب سفینہ ہے، کہ جو بھی نوح کے سفینے میں آ گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ ہے جناب نوح کی منزل، یہ ہے جناب نوح کا مقام، یہ ہے سفینہ نوح۔ مگر حسین کا سفینہ کیسا ہے؟
اور نوح کا سفینہ کیسا ہے؟ نوح کا سفینہ جس میں خود نوح کا بیٹا نہیں آ سکا، لیکن حسین کا سفینہ اتنا وسیع ہے کہ جس میں حر سے لے کر آج تک ہر گنہگار آ سکتا ہے۔ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ کون ہے ابراہیم؟ وہ ابراہیم جس نے بارگاہ پروردگار میں دعا کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا دے، اے میرے پالنے والے، ارنی مجھے دکھا دے۔ یہ نہیں کہا خبرنی مجھے بتا دے، ارنی مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کس طرح سے پھر سے حیات دیتا ہے۔ کیف تحیی الموتى، کس طرح میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے پروردگار صرف خبر کی ضرورت نہیں ہے، وحی کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں اپنی نظروں سے دیکھوں کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب کیا چاہتے ہیں ابراہیم؟ دیکھ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ائمہ نے کہا ابراہیم سیکھنا چاہتے تھے کہ مردے کس طرح سے زندہ ہو سکتے ہیں، تاکہ ابراہیم کو بھی یہ معجزہ آ جائے اور وہ بھی سیکھ سکیں، تاکہ وہ بھی یہ معجزہ دکھا سکیں۔ یہ آدم کا مقام ہے، یہ آدم کی منزل ہے، وہ ابراہیم کی منزل ہے یا موسیٰ کی منزل ہے یا نوح کی منزل ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے حسین کون ہے؟ حسین کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا حسن کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس گھرانے کو اتنا بلند بنایا ہے کہ انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب چاہیں کسی کو زندگی عطا کریں، جب چاہیں کسی کو زندگی عطا کریں، لیکن صاف ظاہر ہے بِإِذْنِ اللہ، یہ زندگی عطا کرنے والے یہ جسے چاہیں جب چاہیں زندگی عطا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم بھی ان سے زندگی مانگتے ہیں، ہم ان سے حیات مانگتے ہیں، اور قرآن کی نظر میں حیات یہ نہیں ہے کہ یہ جسم حرکت کرے، قرآن کی نظر میں زندگی یہ نہیں ہے کہ اس جسم میں حرکت ہو، بلکہ وہ شخص زندہ ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ یہ محبت کون دے گا؟ حسین دیں گے۔ یہ عشق کون دے گا؟ حسین دیں گے۔ یہ مودت کون دے گا؟ حسین دیں گے۔ حسین سے مانگو۔ ہمارے دل میں الحمدللہ حسین کی محبت ہے، لیکن کاش ہمارے دل میں حسین کی اتنی محبت ہو جتنی محبت حبیب کے دل میں تھی، جتنی محبت مسلم کے دل میں تھی، جتنی محبت ابن اوسجہ کے دل میں تھی، جتنی محبت جناب وہب کلبی کے دل میں تھی۔ کاش ہم محبت کی اس منزل پر آ جائیں۔ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں،
ہم سب دعا کریں، مصائب کے دوران دعا کریں، مولا میں آپ کا حبیب بننا چاہتا ہوں، مولا میں آپ کا حر بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا وہب بننا چاہتا ہوں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ درود پڑھیں گے تو یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ سب مل کے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بولا، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سب مل کے باہر بھی مومنین، اللہم السلام علی الحسین، السلام علی الغریب، حسین غریب ہو گئے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ السلام علی الاتشار، میرا سلام اس حسین پر جو سب سے زیادہ پیاسا تھا، جب علی اکبر نے آخری وقت اپنی زبان مولا حسین کی زبان پہ رکھے، رو کے کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ آج سوکھی ہے۔ حسین غریب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ آج کون کون رو رہا ہے؟ سب سے زیادہ وہ دکھیاری ماں روتی ہے، اور جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، وہ دکھیاری ماں مجلس میں آ گئی ہیں۔ میری ماں بہنوں آپ کے قریب کہیں حسین کی ماں بیٹھی ہیں۔ ایک اور بی بی شام سے آتی ہے، اور جن کے ساتھ
ایک 4 برس کی بچی ہے، جب یہ بیویاں مجلس میں آتی ہیں، یہ 4 برس کی بچی اپنی پھوپھی اماں سے پوچھتی ہیں، پھوپھی اماں یہ لوگ کون ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے غم میں رو رہے ہیں۔ اور سکینہ ایک مرتبہ رو کے کہتی ہیں، پھوپھی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے، او کوئی میرے اصغر کو تیر نہ مارتا۔ عید کا دن تھا، شہزادی سکینہ بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، مولا حسین سکینہ کو پیار کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کیا دیکھا، مسلم کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ رہی ہیں۔ سکینہ سے کہا، میرے بچے میری گود سے اتر جاؤ۔ سکینہ پریشان ہو گئی، کبھی بابا نے مجھے اس طرح گود سے نہیں اتارا۔ مسلم کی بچیاں خیمے میں آئیں، مولا حسین نے بچیوں کو گود میں بٹھایا۔ عید کا دن تھا، عیدی ہوگی، تحفے دیے ہوں گے، بہت پیار کیا، اتنا پیار کیا۔ ایک بچی نے رو کر کہا، ماموں جان ہمارے بابا کی کیا خبر ہے؟ بنی ہاشم کی بچیاں سمجھدار ہیں، اہل بصیرت ہیں، سمجھ جاتی ہیں۔ کہاں بچیاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلسل پیار کرتے رہے، بچیاں چلی گئی۔ سکینہ آگے بڑھی، کہا بابا میں مسلسل دیکھ رہی تھی، آیا ان بچیوں کو پیار کرتے جاتے تھے، ان کے آنے پہ آپ نے مجھے کیوں گود سے اتار دیا؟ کہاں سکینہ اسلام کا حکم ہے اور یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، پیار نہ کرو اپنے بچوں کو۔ سکینہ سمجھ گئی، جو یتیم ہو جاتا ہے اسے سب پیار کرتے ہیں، اسے سب تحفے دیتے ہیں، اور روز عاشور آواز بلند ہوئے، الا قتل الحسین،
سکینہ سمجھ گئی میں یتیم ہو گئی، کوئی آئے گا مجھے پیار کرے گا اور کوئی آئے گا مجھے تحفے دے گا، مگر ہاں شمر ملول نے تماچے والے بالیاں کیجی۔ ماتم حسین یا حسین یا